حافظ حضرت اللہ کاسکل تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عرض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بعد درود السلام اللہ رب کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد کلام مقدس سے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ بتلا رہا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ آج یہ دنیا، آج ہم سب لوگ اس انسان کو کامیاب بتاتے ہیں، آج ہم لوگ اس انسان کو کامران کہتے ہیں جو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کما لیتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے۔ لیکن کامیابی اصل کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے ہٹا دیا جائے، جو شخص دوزخ سے دور کر دیا جائے اور ہماری جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے، جو شخص جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت کے اندر جس کو داخلہ نصیب ہو جائے فقد فاز، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ کامیاب کون انسان ہے؟ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارتا چلے، اپنی آخرت کو بناتا چلے، جہنم سے دور ہوتا جائے، جہنم سے دوری اعمال اپنے کرتا جائے اور جنت میں جانے والے اعمال کرتا جائے تاکہ جنت میں داخلہ ہو جائے اس کا۔ ہم سب کے آنے کا اس دنیا میں مقصد یہی ہے کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں۔ برادران اسلام، جہنم سے دور اور اس جنت کو پالیں جس جنت سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی خطا کی بنا پر نکالا گیا۔ شیطان نے انہیں وہاں پر بھی بہکایا اور شیطان کے بہکانے میں وہ آ گئے، اور جب شیطان نے انہیں بہکا دیا کہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ ایسا کام مت کرنا، کہ وہاں مت جانا، کہ فلا درخت مت کھانا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اب ہم آپ کو دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول بھی دنیا کے اندر آتے رہیں گے۔ جس طریقے سے تم نے جنت کے اندر شیطان کی فرما برداری کی، شیطان کی بات کو مان کر ہماری نافرمانی کر لی، اگر دنیا کے اندر بھی تم نے شیطان کی اتباع کی، شیطان کی پیروی کی، سمجھ لیجیے
دنیا کے اندر بھی نہیں رہنا ہے، تمہیں دنیا کے لیے ہمیشہ نہیں بھیجا جا رہا ہے، تو کھویا ہوا مقام ہے جنت، ہم تمہیں جنت سے بھی نکال رہے ہیں، ہمارے پاس پھر دوسرا مقام ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے۔ اگر شیطان کی اتباع کرتے رہے تو ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس دوزخ کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جس دنیا کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں، قرآن نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم لگے پڑے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے جاتے ہو، جنت کے اعمال کو چھوڑے پڑے ہو، اپنے گناہوں میں ملوث ہوئے ہو، اس دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیسے کہ جب ہم سمندری علاقے پر جائیں، سمندر کو جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو اس سمندر کے ارد گرد جو ریت ہوتا ہے وہ ہمیں پانی نظر آتا ہے۔ جب ہم سمندر کو دور سے دیکھتے ہیں تو تمام ارد گرد پانی نظر آتا ہے۔ جب ہم سمندر کے قریب جاتے ہیں تو اس سمندر کے ارد گرد جو ریت ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ پانی نہیں، یہ ریت ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا کو اگر قریب سے جھانکیں، اگر اس دنیا کو دور سے دیکھیں تو یہ دنیا ہمیں بڑی حسین و جمیل نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی رنگین نظر آتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے، اگر اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، اگر اس حقیقت کو، اگر اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کسی دھوکے سے اور کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے دی جا رہی ہے، ہمیں اس دنیا کے بھیجا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم اس جنت کو پائیں جس جنت سے ماں باپ کو نکال دیا گیا، وہ پانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس سے ہم اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا سکے، جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے دور کروا سکے اور کامیاب اور کامران انسان کا لقب پا سکے۔ برادران اسلام، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہنا اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔